يا مرحبا. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور سامعین کرام اور قابل عزت اور قابل تعریف مصلیان کرام، قابل احترام بزرگان کرام، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور اللہ کا ہم پر کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. اور اگر ہم دوسری بات کریں تو وہ ایمان کی دولت پر زندہ رہنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے چلنے کی اللہ نے توفیق. اور اگلی چیز ہم بات کریں تو ابھی جس چیز سے ہم گزرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ماہ مبارک ہے، آج آخری دن ہے اور آخری روزہ بھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، چھوٹے بڑے جو بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں تمام کو قبول کرے. تو ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی اور گناہوں سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے بیچوں بیچ ہے، اگر ہم ان پر تصور کریں، ان پر ذرا غور کریں، زور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ہی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے رمضان کو پایا لیکن جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزار سکے، جیسے روزہ رکھنا تھا ویسے نہیں رکھ سکے، جیسے قیام اللیل یعنی رات کی نمازوں کی عبادت کرنا تھا، تراویح کی نماز پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھے، جیسے ذکر و اذکار دعائیں کرنا تھا ویسے نہیں کرے. لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو ویسے ہی ابھی ہماری جو بات کا موضوع ہے وہ یہ ہے، آپ لوگوں نے خطبے کے دوران میں نے دعا سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں وہ بھی میں نے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں دعا کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اگر ہم زمانے پر، ہمارے ماحول پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے معاملات پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگیوں سے دعا نکل گئی ہے. ہماری زندگیوں میں دعا ہی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ابھی جو رمضان گزرا ہے، ہم اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک یا دو انسان ایسے ہوں گے جنہوں نے دعا کی ہوگی، یا بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعا کی ہوگی. روزانہ دور کی بات کبھی کبھار بھی کر لیا ہوگا، ایک دو دن میں کر لیا ہوگا، تاخراتوں میں کر لیا ہوگا، مغرب کے وقت میں کر لیا ہوگا، بہت سارے لوگ ہیں. لیکن دعا اور رمضان اس کا کوئی
خاص تعلق تو نہیں ہے صرف رمضان میں ہی دعا قبول ہوتی ہے، صرف رمضان میں ہی دعا کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اگر کوئی مجھے پکارے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی یہ تھوڑی سی ہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تم کہاں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر مجھے پکارو گے سچے دل سے، ایمان سے، تقوی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ذات رب العالمین ہمیں بول رہے ہیں کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن اللہ کے فرمانے کے بعد بھی افسوس کی بات ہے، آج ہم نے دعا کو چھوڑ دیا، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو صرف دعا پڑھ رہے ہیں، کر نہیں رہے۔ جیسے کہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، جیسے امام دعا کرتے ہیں پیچھے لوگ آمین بولتے ہیں، یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ دعا کا اصل مقصد ہے انسان اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق رکھے، ایک رشتہ بنائے۔ جیسے ایک باپ سے بچہ توتلی زبان میں، محبت کی زبان میں، تھوڑا روتے ہوئے پیار و محبت کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے جیسے دعا کرتا ہے، جیسے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی چاہیے تو میرے کو وہ چاہیے، اگر کسی چیز سے رکنا ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی چاہیے تو بھی مانگے گا، اگر کوئی نہیں چاہیے تو وہ بھی دعا مانگے گا۔ جیسے ایک اولاد اپنے باپ کے لیے ایک رشتے کے ذریعے بات کرتی ہے، جیسے ایک اندر تڑپ ہوتا ہے، اگر میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، میری تھوڑی شکل کو نرم کروں گا، میرا باپ میری بات سنے گا، میرے ابا کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی۔ لیکن آج ہم نے دعا کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کی بات ہے، میری باتیں نہیں ہیں، صحیح احادیث کی باتیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کے بغیر اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کی نظروں میں اگر مسلمان ہے تو ہوگا، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ کامل مکمل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ تعلق کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ جیسے کہ ابھی مان کے چلو، اگر ہم کسی انسان کو بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، مان کے چلو، اگر ہم اسے ایک گلاس میں یا ایک لوٹے میں پانی دیں گے، ہم صرف لوٹا اسے تھما دیں گے، جو اس میں مغز ہے پانی وہ نہیں دیں گے، تو کیا وہ لوٹے کو لے کر فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پیاس بجھ سکتی ہے؟ نہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اصل جو مغز ہے، اصل مقصد ہے وہ پانی ہے، اصل مقصد جو ہے وہ پلیٹ میں غذا ہے، کھانا ہے، روزی روٹی ہے، تب جا کے اس کی بھوک، اس کی پیاس مٹتی ہے۔ تو ویسے ہی ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، اس کا مغز، جیسے ایک کیلا ہوتا ہے موز، اس کا اگر ہم چھلکا نکالیں گے تو اندر کا مغز ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی غذا بناتے ہیں، نہ کہ چھلکا۔ تو ویسے ایمان والے کا ہر عمل یہ اوپری طور پر ایک پرت ہے، چمڑی ہے، چھلکا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، وہ ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، وہ ایک تعلق ہے، وہ تقوی ہے، جو ہمیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث سے بتایا ہے کہ تم اللہ سے رشتہ تعلق رکھو اور ایک تعلق قائم کرو، رشتہ بنائے رکھو، تاکہ تمہارے اعمال قبول کیے جائیں۔
ورنہ جیسے کہ مان کے چلو ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر باپ کی خدمت بیٹا نہیں کرے گا، جیسے کہ باپ کو کبھی تھکان ہو رہی ہے، گلاس پانی لے جا کے دیا، ابا پیجئے، آپ تھکان میں ہیں، آپ دھوپ سے آئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی ابا منہ سفید کر کے پانی وانی نہا کے آ رہے ہیں، منہ دھو کے آ رہے ہیں، تو ٹاول سامنے کر دیا، ابا لیجئے پوچھ لیجئے، اور کبھی ابا باہر جا رہے ہیں تو گاڑی کی چابی بھول کے جا رہے ہیں، لے جا کے دے دیا، اور کبھی ابا باہر جا رہے ہیں اور ہم نے ان کے چپل سیدھے کر دیے، کوئی ضرورت کی چیز ان کو دے دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تعلق قائم ہوتا ہے بچے اور باپ کے درمیان، ہے نا؟ اور جب یہ تعلق برقرار رہتا ہے، جب بندے کو یعنی بچے کو ضرورت پڑتی ہے، جب بچہ باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابا مجھے وہ چیز چاہیے، ابا میرے کو یہ چیز لا کے دیجئے، ابا میرے کو وہ کھانا ہے، وہاں جانا ہے، جب بندہ یعنی بچہ باپ کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھے گا، تبھی جا کے باپ بچے کی ذمہ داریاں لے گا، تبھی جا کے باپ کیا کرے گا، بچے کی باتوں کو سنے گا، اس کے کام کرے گا۔ اور جب بچہ باپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھے گا، صرف بول رہا ہے کہ ہاں میرے ابا ہے لیکن کوئی بھی خدمت نہیں کر رہا، جیسے آج ہم کر رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ثابت کرنے کی، جب باری آتی ہے ثبوتوں کی، جب باری آتی ہے اس کی ذمہ داری کو نبھانے کی، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ ہمارا کوئی رشتہ ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ مجھے اور آپ کو، اب بتاؤ وہ بچے کی بات سنے گا نہیں سنے گا؟ جو خدمت کر رہا ہے سنے گا، اور جو خدمت نہیں کر رہا ہے نہیں سنے گا۔ ویسے ہی آج بہت سارے لوگ، اکثر لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں علماء سے، آپ جا کے اکثر علماء کے پوچھئے، یا کوئی دیندار آدمی ہے تو جا کے پوچھئے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں امیر صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، یا بہت سارے لوگ بولتے ہیں حضرت جی دعا کیجیے، جب ہم بولتے ہیں آپ کیجیے تو بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی مولوی صاحب، ہماری دعائیں اللہ نہیں سن رہے مولوی صاحب، نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں ہو رہے، ہمارے جو اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جو تقاضے جو رکھ رہے ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں ہو رہی، پریشانیاں نہیں جا رہی، مصیبتیں نہیں جا رہی، جو کام ہے ادھورے ادھورے ہو جا رہے، مکمل نہیں ہو رہے۔ تو اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک ہی کارن ہے، ایک ہی اس کا ریزن ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، ابھی ہم نے رمضان میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، امام کے پیچھے بھی کرتے ہیں اور اکیلے میں بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہم میں سے کوئی نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رات میں دعا کی ہوگی، جنہوں نے تہجد میں دعا کی ہوگی، اللہ سے لو لگایا ہوگا، اللہ سے بات کی ہوگی۔ تو رمضان میں یہ عبادت تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جائے، اللہ معاف کرے، دعا تو دور کی بات، نمازیں تک ہم نہیں پڑھتے، مسجد تک ہم نہیں آتے، یہ حال ہمارا ہے۔ عبادت کا، اللہ کے ساتھ ایک رشتے کا، تعلق کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف رمضان میں ہی ہم مسجد میں آئیں گے، صرف رمضان میں ہی اللہ ہم پر نظر کرم کریں گے، صرف رمضان میں ہی اللہ رحمتیں نازل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر جگہ، جیسے بھی ہم حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میری باتیں نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ رمضان میں یاد کرو، میں بھی رمضان میں یاد کروں گا، تم فلاں رات میں یاد کرو، میں بھی رات میں یاد کروں گا، شب قدر ہو گیا، شب معراج ہو گیا، شب بارات ہو گیا، یا کوئی خاص موقع پر تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، نہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم جب چاہو مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہوئے کافروں میں مت جمع ہونا۔ اللہ فرماتا
بول رہے ہیں اللہ کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو اور کافر نہ بنو، کفریہ حرکتیں اختیار نہ کرو۔ جیسے کافر کہتے ہیں ہم ایک دن مندر جائیں گے، پورا سال ہم گناہوں میں گزاریں گے، تب بھی ہمیں ہمارا بھگوان، ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو گاڈ ہے معاف کر دے گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا لمحہ لمحہ، یہاں تک کہ میرے دل کی ایک ایک دھڑکن بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اگر میں غلط قدم اٹھاؤں گا تو مجھے توبہ کرنا پڑے گا، اگر میں اچھا قدم اٹھاؤں گا تب مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دی۔ لیکن آج ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ آج ہم نے جہنم کو بھلا دیا ہے، اللہ کے عذابات کو بھلا دیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، معراج کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے یعنی براق کی سواری کرتے ہوئے اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا تھا۔ انبیاء کی امامت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب آسمانوں پر گئے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عذابات کو بھی دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نعمتوں کو بھی دیکھا تھا، جنت و جہنم کے تذکرات کو دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمانوں پر گئے تھے، وہاں پر بہت سارے فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ ہر فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے، خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے ملاقات کر رہا تھا۔ یہ تصور کر رہا تھا کہ ہماری ملاقات اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ لیکن ایک فرشتہ تو داروغہ جہنم، یعنی جہنم کے نگہبان، جو جہنم کے ذمہ دار، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ذمہ داری سونپی تھی، جن کا نام مالک تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرشتے سے ملاقات کی تو وہ نہ ہنس رہے تھے نہ مسکرا رہے تھے، غم زدہ تھے، جیسے ایک انسان کوئی پریشانی میں، کوئی ٹینشن میں رہتا ویسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے بہت سارے فرشتوں سے ملاقات کی اور سارے فرشتے ہمارے سے ملاقات کیے، سب خوشی ظاہر کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، لیکن یہ فرشتے ہیں، یہ ملائکہ ہیں جو خوشی کو ظاہر ہی نہیں کر رہے، غمزدہ ہیں، ٹینشن میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور جہنم کو پیدا کیا ہے، تب سے انہوں نے مسکرایا ہی نہیں، کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کبھی انہوں نے اپنے ہونٹوں پر ہنسی کو ہی نہیں لایا۔ سوچو وہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، نہ ان کو جنت میں جانا ہے نہ ان کو جہنم میں جانا ہے، نہ ان کو گناہ کا ڈر ہے نہ ان کو نیکیوں کی خوشی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا وہ حکم کو عمل کرتے رہتے، معصوم فرشتے ہیں۔ ویسے فرشتے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں مسکرانا بھول گئے، لیکن آج اللہ معاف کرے ہماری زندگیوں میں ہم ایسے ایسے گناہ کر بیٹھے ہیں جن کا ہمیں تصور تک نہیں ہے کہ اللہ اس کے بارے میں اگر مجھ سے سوال کرے گی تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ کی جہنم کو ہم نے ایسے سوچ رکھا ہے کہ جب آئے گا تب دیکھیں گے۔ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان عورت، وہ نوجوان مرد جو زناکاری میں، جو بدکاری میں مبتلا ہیں دنیا میں، شب معراج میں نے دیکھا ان کو ایسا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کو ننگا کر کر جہنم میں پھینکا جا رہا تھا، اور وہ چڑھ کر آنے کی کوشش کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، لیکن فرشتے انہیں پتھر، بڑے بڑے پتھرے لے کر مار رہے تھے اور وہ پھر جہنم میں لڑک رہے تھے۔ آج ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو موبائل کے ذریعے گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، جو ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آج ماحول میں بد نظری کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہیں، ان کو کون ڈرائے؟ ان کو اللہ کے عذابات سے کون ڈرائے؟ ان کو جہنم کی آگ سے کون ڈرائے؟ ابھی کوئی نبی آنے والے ہیں؟ نہیں۔ کوئی فرشتے آنے والے ہیں جو سمجھائے؟ نہیں۔ ان کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ ایک تبلیغ والا اہل حدیث کے رشتے میں کیوں نہ ہو، ایک اہل حدیث والا ایک سنی کے رشتے میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ اور جو ایمان والا اپنے ایمان کے ذریعے سامنے والے ایمان والے کو بھائی سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی میرے بندے کی ضرورت کو پوری کرے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، دینی ضرورت کیسے؟ اس کو دین کا علم دے، جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم اس تک پہنچائیں۔ آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو جہنم کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہی ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو جہنم کے بارے میں معلوم ہے، ہماری اولاد ایسی ہے جن کو عذابات کے بارے میں معلوم ہے۔ ان کو کون بتائے؟ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے؟ کوئی نبی آئیں گے؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری یا میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں۔ دین کی مدد کیسے کریں؟ دوسروں تک دین کو پھیلانا یہ دین کی مدد ہے، اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور جب ہم اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کریں گے تب ہماری اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ جب ہمارے کام ہوں گے، مصیبتیں دور ہوں گے، پریشانیاں ٹلیں گی، اور جب ہماری تکلیفیں دور ہوں، ہمارے کام مکمل بنے۔ آج ہر انسان شکایت کرتا پھر رہا ہے، میرے کام نہیں ہوتے مولوی صاحب، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مولوی صاحب، میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی مولوی صاحب، میرا قرض ادا نہیں ہو رہا مولوی صاحب، میرے کام نہیں بن رہے مولوی صاحب، میرے کام ادھورے ہو جا رہے مولوی صاحب۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ رشتے کو قائم نہیں رکھا، ایک رشتے کو بنا کر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا جو سکون تم تلاش کر رہے ہو، پیسوں میں، دنیا میں، مال میں، روزی روٹی میں، اچھا سا اچھا کپڑا پہننے میں، اچھی سواری کو اختیار کرنے میں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں تم دل کو سکون سمجھ رہے ہو، وہ سکون اصل سکون نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ، میرا ذکر کرو گے، میرے دین کی مدد کرو گے، مجھ سے رشتہ تعلق رکھو گے، مجھ سے رشتہ قائم کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تب جا کے تمہیں تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان ہوگا، تمہارے دلوں کو میں سکون دوں گا، وہ سکون جو تمہیں کروڑوں روپیوں کی مال و دولت میں بھی، کروڑوں روپیوں کی دنیا میں بھی نہیں ملے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، آ کے ملاقات کرتے ہیں، بہت بڑے پیسے والے، ہم سوچتے ہیں اے بڑے آدمی ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، پیسے والے ہیں، کیا بولتے کی، لیکن آ کے بولتے ہیں حافظ صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے، پیسہ کروڑوں روپیوں کا پڑا ہوا ہے، آ کے کہتے ہیں دعا کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حافظ صاحب کی دعا قبول ہوگی اور باقی لوگوں کی قبول نہیں ہوگی، نہ۔ اس سے پہلے جب ہم نے بات کی تھی تب میں نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک ایسا نوجوان تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ قصہ سنایا تھا کہ وہ اتنا گناہگار تھا کہ اس کے گھر والے تک اسے گھر سے باہر ڈھکیل دیے تھے، اس کے قوم والے تک اسے گاؤں سے باہر ڈھکیل دیے تھے، کھانے پینے کے بغیر وہ مرنے کی حالت میں تھا۔ صرف ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے اس تکلیف سے نکال دے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے برابر میں اونچا نیچا نہیں دیکھتے، ہر انسان اللہ کے یہاں ایک ہی ہے، لیکن اس کا ایمان رکھنا دل میں ضروری ہے۔ انسان یہ ایمان دل میں رکھے کہ میں بھی اللہ کے یہاں پر ویسا ہی درجہ رکھتا ہوں جیسے ایک نیک انسان ہوتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے اللہ سے تعلق رکھے۔ اگر دیکھو دعا کے 3 اقسام ہوتے ہیں، میں یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا میرے کو لمبی بات کرنے کے لیے، مختصر سی بات کریں گے۔ ابھی ہم نے جو توحید باتیں تھی، جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی تھی، قرآنی آیات کی، احادیث کی، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے دعا کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہمارے سے نہ مانگے ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، قرآن میں اللہ بولتا۔ اب بتاؤ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں بولے کہ میرے بیٹے کی میرے کو پرواہ نہیں، تو وہ بیٹے کی کوئی ذمہ داری لے گا؟
بولیں گے کہ اس کا باپ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا تو ہم کیسے لیں گے جی؟ تو اب سوچو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں یاد نہ کرے، ہمارے سے دعا نہ مانگے، ہمارے سے کوئی چیز طلب نہ کرے، ہمارے سے رشتہ نہ رکھے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بول رہے ہیں قرآن۔ بتاؤ، جس کے پیدا کرنے والے نے جس کو بتا دیا ہو کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بتاؤ ہماری کوئی پرواہ کرنے والا ہے؟ ہاں، ہمیں اگر ظاہری طور پر دکھ بھی جائے کہ ہماری بیوی ہماری پرواہ کرنے والی ہے، ہمارے بچے ہماری پرواہ کرنے والے ہیں، ہمارے بڑے حضرات ہماری پرواہ کرنے والے ہیں، لیکن کریں گے تو کب تک کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کی قبرستان تک ساتھ میں جاتی ہیں۔ ایک مال، ایک اس کی اولاد، اہل و عیال، خاندان، اور تیسرا اعمال۔ اور جب وہ انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد جو لوگ دفنانے کے لیے گئے تھے وہ آتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ میں اپنا مال اور اپنے اولاد، اہل و عیال تمام واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جاتے ہیں تو صرف کیا جاتے ہیں؟ ایمان، اعمال، نیک چیزیں جو ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ بنا ہوا ہے، وہ رشتہ۔ تو اسی لیے آتا ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر دعا کے، بغیر اللہ سے طلب کرے، بغیر اللہ سے رشتہ رکھے گزار رہا ہے زندگی، تو اس کا جینا اور مرنا دونوں ایک۔ دعا کی 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہو گیا اگر غلطی ہو گئی توبہ کرے، توبہ کی دعا کرے، اے اللہ کمزور ہوں، ناساز ہوں، گناہگار ہوں، مجرم ہوں، معاف کر۔ توبہ کی طرف اگر کوئی گناہ ہو جائے، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کی شکر گزاری۔ اے اللہ تو نے وہ میری اوقات کے باہر تھی، تو نے وہ چیز میرے کو دے دی ہے، تیرا شکر ہے۔ قرآن میں آتا ہے جو بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے ہمیں وہ پسند ہے، جو نیکیاں کرتا جائے، نیکیاں کرتا جائے، وہ بندے سے زیادہ ہمیں وہ بندہ پسند ہے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے، کیونکہ ہمیں توبہ پسند ہے۔ اور اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر گزار بنو گے، میری شکر گزاری کرو گے، ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں۔ جیسے کہ مان کے چلو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 10 روپے دیا، اگر بیٹا وہ 10 روپے میں باپ کی شکر گزاری کرے، باپ کی بات مانے اور 5 روپے اپنے لیے استعمال کرے اور 5 روپے باپ کو کچھ لا کے دے دے، باپ کی کچھ خدمت کر دے، یا پیسہ استعمال کرنے کے بعد باپ کے پیر دبا دے، پانی وانی پلا دے، تو باپ کتنا خوش ہو، اگلی مرتبہ کیا دیتے؟ 10 روپے کی جگہ 20 روپے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بنو گے تمہاری نعمتوں میں ہم اضافہ کریں۔ تو دوسری طریقہ ہے دعا کرنے کا کہ اگر ہمیں کوئی ملا ہے، کچھ ملا ہے جو ہماری زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ سانس لینے کے لیے ہوا ہی کیوں نہ، زندگی گزارنے کے لیے زمین ہی کیوں نہ، اور اپنے روزے مرہ کے کام کرنے کے لیے اور جو سے پانی، غذا ہو گیا، یہی کیوں، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں اللہ ہمیں دیے بغیر پوچھے، اس کی ہم شکر گزاری کریں۔ اور تیسرا طریقہ ہو گیا اگر ہمیں کوئی چیز کی طلب ہے تو وہ طلب اللہ کے سامنے ظاہر کرے، نہ کہ انسان اللہ کے سامنے ظاہر کرے، اے اللہ میرے کو وہ چاہیے، اللہ میرے کو وہ چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کوئی پیر کو، کوئی فقیر کو، کوئی بڑے آدمی کو، کوئی حافظ عالم کو بھی پوچھیں گے تو وہ نہیں دے، دینے والے لینے والے صرف اللہ ہے۔ تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جیسے رمضان المبارک میں ہم نے دعا کی تھی، جیسے ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ساتھ میں ایک رشتہ بنا رکھا تھا، وہ رشتہ ہم قیامت تک رکھیں گے، موت تک رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم جب بھی یاد کرو میں تمہارے سامنے ہوں۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں یاد کرو گے سامنے آؤں گا، اور بغیر رمضان میں یاد کرو گے میں نہیں آؤں گا، نہیں، رمضان میں ہو، ہر لمحے میں ہو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، آپ دنیا کو کون سے بھی کونے میں جاؤ، پکارو اے اللہ۔ اللہ کا در کبھی بھی اللہ کی طرف سے یہ آواز نہیں آئے گی ہم تمہاری نہیں سنیں گے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، اللہ قرآن میں بول، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ قرآن میں تم مانگو میں تمہیں دوں، اگر نہ دیا تب کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں
جو اللہ سے رشتہ تعلق قائم رکھنے کی ہم نے باتیں کہی ہیں، یہ رشتے کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام کے رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول کرے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف کرے، اور جیسے زندگی گزارنا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور اگر میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اونچ نیچ ہوئی ہو، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ان باتوں پر تا قیام موت تک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔